हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपको लेसन 2 जो है 10 सबक का मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है उसको मैंने आपको डिटेल समझा दिया है और उसके जो भी सारे नोट्स हैं वो भी आप देख चुके हैं। और इसकी जो अब इस लेसन में हम इस वीडियो में हम जो है इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल होता क्या है ये तो आपको मैं बता चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ। जैसे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल उसको बोलते हैं जिसमें का, की, के, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मकान की दीवार है, दरवाजे का पट है, का, की, के, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल होते हैं। सबक 1 में हमने वो पढ़ा था मुब्तदा और ख़बर, जिसमें किसी सेंटेंस की हमें ख़बर पता होती है। और जिस सेंटेंस में का, की, के, को होता है उसको हम बोलते हैं मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल। और मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल के जो भी, जैसा कि आपको पता है, वर्ड मीनिंग्स तो हम लिख चुके हैं। हमारे नोट्स वाली वीडियो में आपको वर्ड मीनिंग सारे मिल जाएंगे। और मकान की दीवार, इसमें की है मकान की दीवार है, तो ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, इस टाइप के मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है। चलिए इसकी एक्सरसाइज हम शुरू कर लेते हैं जल्दी से ही। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं मकान की दीवार है, जैसे यहाँ पर आपको फर्स्ट सेंटेंस दिख रहा है, तो इसमें हमें सबसे इसके जो बनाने का तरीका है वो आपको मैं बता देती हूँ। जो जैसे लास्ट जैसे मकान की दीवार है, तो दीवार का जो भी है वो हम दीवार का जो भी अरबी है उसको हम दीवार को अरबी में ट्रांसलेट करके सबसे पहले लिखेंगे और उस पर एक पेश लगाएंगे। और उसके बाद जो बाद वाला वर्ड है जैसे मकान है, इसकी अरबी बनाएंगे और उस पर दो ज़ेड दे देंगे, सॉरी। चलिए हम बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सेकंड वर्ड है उसकी अरबी बनाना है। तो दीवार की अरबी होती है जिदार, जिदारुन, तो जिदार। और जिदार पहले वाले जो सेकंड वर्ड है उसकी अरबी बना के हमें पहले लिख लेनी है। दीवार की अरबी होती है जिदार, तो इस पर हमें एक पेश लगाना है, जिदारो। ठीक है, ये हमने कर लिया। तरतीब बदल देना है, जैसे जो आगे वाला वर्ड है उसको पीछे और पीछे वाले को आगे अरबी में ट्रांसलेट करके हमें ऐसा लिख देना है। अब मकान की अरबी होती है दारिन, दारुन होती है, तो उस पर 2 पेज दे देना है। आ गया समझ में? मतलब जो भी सेंटेंस अगर हमें उर्दू ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल का ट्रांसलेट करना है, उसमें हमें क्या करना है कि जो भी, जैसे मकान की दीवार है तो मकान और दीवार इन दोनों की तरतीब चेंज कर देंगे। मतलब दीवार पहले लिख देंगे और मकान बाद में लिख देंगे, फिर इसको हम अरबी में ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, और पहले वाले हर्फ को हम जो है वो पेश दे देंगे और जो बाद में लिखा होगा उसको 2 ज़ेर दे देंगे। जैसे यहाँ पे दरवाजे का पट, तो पट की अरबी बना के पहले यहाँ लिख देंगे, फिर उस पर एक पेश दे देंगे और जो दरवाजे की अरबी है उस पर 2 ज़ेर दे देंगे। तो पट की अरबी होती है मिसराउन, मिसरा, और उस पर एक हम पेश दे देंगे। और दरवाजे की अरबी होती है बाबुन, तो इस पर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल की 2 पेश दे देंगे और 2 ज़ेर दे देंगे, सॉरी। इसी तरीके से हम सारे सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मिट्टी का घर, तो घर की अरबी होती है जर्रतुन, तो यहाँ पर एक पेश लगा देंगे। और मिट्टी की अरबी होती है तीनुन, तो यहाँ पर 3 लिख के और 2 ज़ेर लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक कमरे की खिड़की, तो कमरे की अरबी, कमरे की खिड़की, तो खिड़की की अरबी पहले बनाएंगे, तो आएगा सुब्बाकुन, सुब्बाक, सुब्बाक लिख के इस पर एक पेश दे देंगे। फिर तरतीब चेंज करना है क्योंकि फिर अब कमरे की अरबी आएगी। कमरे की अरबी होती है हुजरतुन, तो हुजरा लिख के 2 ज़ेर दे देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे सेंटेंस बनाते जाएंगे। और नोट्स आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि नोट्स होंगे तो ही आप आगे कुछ कर पाएंगे। और अपनी कॉपी में भी आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, मैस की लकड़ी, इसकी अरबी बनेगी, मैस की अरबी होती है, ये लकड़ी की अरबी होती है खशबुन, यहाँ पे हम एक पेश लगाएंगे, खशबो बैतिन, इसकी अरबी क्या बनेगी, खशबो बैतिन। घर की छत, इसकी अरबी बनेगी, सबसे पहले हमें छत की अरबी बनाना पड़ेगी,
تو اس کی عربی ہوتی ہے سقفن. تو یہاں پر آ جائے گا سقف. سقف چھت کی عربی سقف اور گھر کی عربی ہو جائے گی بیتن. ٹھیک. کوٹھے کی خاک تو ہو جائے گا تراب سطحن. تراب سطحن. ٹھیک. اب اگلا ہے لوہے کی الماری. تو اس کی عربی ہوگی رف حدید. رف حدید. حمید کی چارپائی سریر و حمید. تخت کے پائے قائمت و عرشن. قائمت و عرشن. چولہے کی آگ نار و موقد. نار یعنی ہوتا ہے آگ. نار و موقد. ٹھیک ہے. اب اگلا ہے اینٹ کا فرش. اینٹ کا فرش اس کی عربی بنے گی فرش و عجوۃ. ٹھیک. سورج کی گرمی حر و شمس. پیتل کا لوٹا ابریق و سفرین. ٹھیک ہے. اب ہے تانبے کی دیگچی. تو قدر نحاسن. اس کی عربی بنے گی قدر نحاسن. ٹھیک ہے. کاپی کا کاغذ. کاغذ کی عربی ہوتی ہے کرتاسن. ہو جائے گا کرتاسو کراستن. ٹھیک ہے. اور ہے اگلا ہے اون کی ٹوپی. اون کی ٹوپی کی عربی بنے گی کلنسو تو صوفن. کلنسو تو صوفن. ٹھیک ہے. بندوق کی گولی رصاصۃ و بندوقیۃ. رصاصۃ یعنی ہوتا ہے گولی. بندوقیۃ. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہم سارے بنا لیں گے. اور بھی ہیں اون کا موزہ. تو آ جائے گا جورب و صوفن. جورب و صوفن. ٹھیک ہے. اور الماری کا شیشہ قیمتی ہے. اس کی عربی ہم بنائیں گے. پہلے ہمیں کیا کرنا ہے الماری کا شیشہ بنا لیں گے عربی. الماری کے شیشے کی عربی ہوتی ہے
زجاجہ الماری کا شیشہ، زجاجہ زجاجو رفن، ٹھیک ہے، اتنا بنا لیں گے۔ اور پھر قیمتی ہے، یہ قیمتی اس میں کیا آ جائے گا، مبتدا اور خبر ہو جائے گا یہ، کیونکہ اس کی الماری کا شیشہ تو مضاف مضاف لے ہوگا، اور قیمتی کیا ہے، اس کی جو ہے خبر ہے، تو یہ اسپیشلٹی ہو گئی اس کی، تو اس کے اوپر دو پیش آ جائیں گے۔ زجاجو رفن سمین، اون کا موزہ، یہ دوسری بار آ گیا ہے۔ مٹی کا گھڑا سستا ہے۔ اب اس میں ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا، مٹی کے گھڑا اس کا عربی بنانا پڑے گا۔ تو جرۃ التین، نہیں، جرۃ و تین ہے، جرۃ و الف لام لگ گیا اس پہ، تینوں، جرۃ و تین ہے۔ اب سستا ہے، یہ مبتدا اور خبر ہے، اور مبتدا اور سستا جو ہے اس کی خبر ہے، تو اس پہ کیا آتا ہے، دو پیش آتے ہیں، مبتدا اور خبر کہلاتا ہے۔ تو سستے کے لیے آتا ہے رخیصن، کیونکہ یہ جو ڈبل پیش لگ گیا ہے اس سے ہے سستا ہے، اس پورے کا مطلب ہو گیا سستا ہے، ٹھیک ہے۔ مٹی کا گھڑا، یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا، اور یہ مبتدا اور خبر اس میں شامل ہو گیا، تو اس کو ہم لاسٹ میں لکھیں گے، مٹی کا گھڑا سستا ہے۔ آگے سمجھ میں؟ اب کیا ہے، مکان کی دیوار لمبی ہے۔ اب جدار البیت، یہ کیا ہو گیا، مکان کی دیوار، اتنا ہم پہلے لکھ لیتے ہیں، جدار البیت، اتنا ہم نے لکھ لیا۔ اب لمبی ہے، یہ اس کی خبر ہو گئی، اس پہ طویل آ جائے گا، اس پہ ڈبل پیش آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، گھر کی چھت اونچی ہے۔ گھر کی چھت، تو سقف البیت، اونچی کے لیے کیا آ جائے گا، رقیون، رفیعن، ہاں سوری رفیعن آ جائے گا، سقف البیت رفیعن۔ اس کے بعد ہے گھر کی چھت اونچی ہے، گھر کی چھت اونچی ہے، یہ ہو گیا نا اپنا، ٹھیک ہے۔ اب ہے تانبے کا لوٹا قیمتی ہے۔ تانبے کا لوٹے کی عربی ہوتی ہے ابریقو نحاسن، تانبے کا لوٹا، اتنی عربی پہلے بنا لیتے ہیں، ابریقو نحاسن، اور اس کی قیمتی ہے کہ عربی بن جائے گی سے سمین، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ سب بنا لیا ہے، یہ سب کیا ہے، اردو سے عربی ہے، اب ہم عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے، جیسے ہم نے اس کے پہلے اردو سے عربی میں بنایا تھا تو اس کی ترتیب چینج کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ترتیب چینج کی تھی، مطلب کہ آگے والا پیچھے اور پیچھے والا آگے لکھا تھا عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے، تو مضاف مضاف الیہ میں ایسے ہی ہوتا ہے، اور عربی سے اب جب ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو بھی ہمیں ایسے ہی کرنا ہے۔ یوم الدین ہے، تو دین جو ہے وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، بدلہ، اور یوم یعنی ہوتا ہے دین، ٹھیک ہے۔ دین مطلب ہوتا ہے بدلہ، دین مطلب، اور دین مطلب بدلہ، اور یوم یعنی ہوتا ہے دن، یوم مطلب ڈے ہوتا ہے، اس کا مطلب ڈے، اور یہ والے دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ۔ تو اس کی عربی ہمیں اس کے اردو ٹرانسلیشن کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، یوم الدین کو
اس کو ہم دین کا پہلے ٹرانسلیشن کریں گے. دین کا مطلب ہوتا ہے بدلے، پھر بیچ میں کا، پھر یہ آ جائے گا دین، مطلب بدلے کا دین. ٹھیک ہے. یہاں پر ہے ریب الانسان، انسان کا رب. تو اس میں ہمیں سب سے پہلے ٹرانسلیشن الٹا کرنا پڑے گا. جب ہم بناتے ہیں تو بھی الٹا کرتے ہیں، تو ٹرانسلیشن میں بھی الٹا کرنا پڑے گا. تو الانسان کی عربی ہو جائے گی انسان، پھر لگ جائے گا کا، پھر ریبن یعنی رب، انسان کا رب. اب ہمیں کا کی کے یہ سب سینٹینس اس کی جو میننگس ہوں گے نا، اس کے اکارڈنگ ہم کا کی کے کو لگائیں گے. ٹھیک ہے. رب جو ہے وہ میل مطلب کہلائے گا، تو اس کے بیچ میں کا لگے گا. ٹھیک ہے. ایسا. تو یوم الدین مطلب ہو جائے گا بدلے کا دن. ٹھیک. ریب الانسان، انسان کا رب، رب الانسان، انسان کا رب. اب اگلا ہے اقامت الصلاۃ. اقامت الصلاۃ، اس کا اقام مطلب ہوتا ہے ادا کرنا، اور صلاۃ یعنی ہوتا ہے نماز. تو صلاۃ کا پہلے میننگ کریں گے، پھر اقام کا کریں گے. تو صلاۃ مطلب ہوتا ہے نماز، اس کا ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں نماز. اور اقامتو کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا، تو پھر نماز کا ادا کرنا، یہ اس کا میننگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ہمیں تھوڑا سا پریکٹس کرنا پڑے گی تبھی آ پائے گا. ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ مطلب زکوٰۃ ہوتا ہے، اور ایتاء یعنی دینا، تو زکوٰۃ کا دینا، زکوٰۃ کا دینا. انفاق المال، مال کا خرچ کرنا، مال کا خرچ کرنا. لقاء الصدیق، لقاء یعنی کہ ملنا، ملاقات کرنا، اور صدیق یعنی ہوتا ہے دوست. تو پہلے صدیق کی عربی لکھیں گے دوست، پھر لقاء یعنی ملنا، تو دوست کا. صفحاء البلد مطلب ہوتا ہے شہر کا ملنا. طغیان الناس، لوگوں کی سرکشی. ناس یعنی ہوتا ہے لوگ، لوگوں کی. اس میں بھی وہ ہوتا ہے اپنا جو ایک وچن بہو وچن بولتے ہیں، مطلب اس میں بولتے ہیں واحد اور جمع عربی میں، سنگولر پلورل. استیعاد نارو، استقاد النارو، آگ کو جلانا، آگ کو جلانا. اب ہے ضوء السراج، چراغ کی روشنی. چراغ کی روشنی. حول المدینۃ، مدینۃ یعنی ہوتا ہے شہر عربی میں، شہر کے ارد گرد. حول یعنی شہر کے ارد گرد. ظلمۃ اللیل، لیل مطلب ہوتا ہے رات، اور ظلم یعنی اندھیرا، رات کی اندھیری. تاریخی مطلب وہی اندھیری رات، تو اس کو ہم لکھیں گے رات کی تاریخی، تاریخی. صوت الرعود مطلب ہوتا ہے گرجنے کی آواز، گرجنے کی آواز. البرق، لوٹے کی چمک. لمعان یعنی ہوتا ہے چمک، اور برق یعنی ہوتا ہے، ابریق یعنی ہوتا ہے لوٹا. تو لوٹے کی چمک. اصابع الرجل، آدمی کی انگلی.
ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، آپ کا کوئی سجیشن ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، اور یہ 10 سبق کے ہم آگے اور بھی چیپٹرز پڑھتے جائیں گے، اور نوٹس بھی میں آپ لوگوں کو دیتی جاؤں گی. اور آپ پلیز مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور جو بھی ضرورت مند ہے ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے.